اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ حیات ہے۔ ناظرین کرام، سیرت نبوی کے عنوان سے آج ہمارا کیوز پروگرام کا پہلا دن ہے، پہلی ویڈیو ہے۔ آپ تمام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تصور کریں کہ ہسٹری کے اس دور کا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کئی سال پہلے بنو عدنان کی پیشانیوں میں چمکنے والے نور مصطفیٰ کی ہیبت سے روم اور شام کے جابر بادشاہ کانپ اٹھے تھے۔ انہوں نے اس نور کو بجھانے کے لیے بڑا لشکر بھیجا، لیکن غیبی نصرت نے دشمن کا کیا حشر کیا۔ پھر مکہ کے اس تاریخ ساز موڑ کو دیکھیے جب زمزم کا کنواں 100 سال کے لیے مٹی کے نیچے روپوش ہو چکا اور جناب عبد المطلب کو حتیم کعبہ میں مسلسل 4 راتیں غیبی آوازیں آئیں۔ ناظرین، اس ویڈیو سے متعلق ہمارا کیوز سوال ہمارے یوٹیوب کمیونٹی پر پوسٹ ہو چکا ہے۔ اس سوال کا صریح اور مستند جواب اس پوری ویڈیو کے اندر ہی موجود ہے۔ ویڈیو پوری آپ غور سے سنیں تاکہ آپ کو سوال کا درست جواب مل سکے۔ ناظرین کرام، سکۃ المحدثین علامہ شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ کتاب احسن المقال کے صفحہ 12 پر رقم طراز ہیں کہ علماء امامیہ کا اس بات پر قطعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ علیہ السلام تک سب کے سب موحد، مومن اور طاہر و مطہر یعنی پاک و پاکیزہ تھے۔ آپ کے آباء میں سے کوئی ایک بھی مشرک یا کافر نہیں تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرماتا رہا۔ صفحہ 12 اور 13 کی روایات کے مطابق جب یہ نور نبوت حضرت عدنان علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھا تو عرب کے کاہنوں اور روم و شام کے بادشاہوں کو اپنے علوم سے پتہ چلا کہ اس نور سے ایک ایسی ہستی جنم لے گی جو باطل کی سلطنتوں کو الٹ دے گی۔ روم کے بادشاہ نے ایک عظیم الشان لشکر حضرت عدنان علیہ السلام اور بنو معد کو نابود کرنے کے لیے بھیجا، لیکن جب میدان نے جنگ گرم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عدنان علیہ السلام کی غیبی نصرت فرمائی۔ پروردگار نے ایسی شدید ہوا اور غیبی ہیبت دشمن پر مسلط کی کہ روم کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور بنو ماد کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ حضرت عدنان علیہ السلام کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میرا نسب کو عدنان تک پہنچاؤ تو وہاں رک جاؤ، اور آپ علیہ السلام کے فضائل میں یہ بات بھی درج ہے کہ آپ علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ ناظرین کرام، صفحہ 13 تا 15 کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نور مبارک حضرت عدنان علیہ السلام سے حضرت ماد اور پھر حضرت نزار میں منتقل ہوا۔ حضرت نزار کے بارے میں لکھا ہے
کہ ان کی ولادت پر ان کے والد نے اتنا عظیم و شان دسترخوان بچھایا اور مکہ والوں کو کھانا کھلایا کہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس نور کے سامنے یہ کھانا نزار یعنی بہت تھوڑا ہے، اسی مناسبت سے ان کا نام نزار پڑ گیا۔ ان کے بعد نور حضرت محضر کی پیشانی میں چمکا۔ حضرت محضر کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ عرب میں سب سے پہلے اونٹوں کی ہدائی نغمہ خوانی کا آغاز انہی سے ہوا۔ پھر یہ نور نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا جناب قصاب بن کلاب تک پہنچا۔ صفحہ 14 اور 15 پر صراحت ہے کہ قصا کا اصل نام زید تھا۔ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے شام میں دوسری شادی کی اور قصا وہیں پروان چڑھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا اصل نسب مکہ سے ہے تو وہ مکہ واپس آئے اور قریش کے بکھرے ہوئے قبائل کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ اسی قبائل کو جمع کرنے اور تلاش کرنے کی وجہ سے آپ کا نام قریش اور مجمع پڑ گیا۔ جناب قصا نے مکہ کا مکمل سیاسی دینی اقتدار سنبھالا، حجاج کی خدمت کے لیے سقایا، پانی پلانا اور رفع ادا، کھانا کھلانا کے ادارے قائم کیے اور اہم فیصلوں کے لیے دار الندوہ کی بنیاد رکھی۔ ناظرین کرام، صفحہ 16 اور 17 پر جناب قصا کے بعد ان کے فرزند جناب ہاشم کا ذکر خیر آیت آتا ہے۔ جناب ہاشم کا اصل نام عمر تھا اور انہیں عمر الاولا بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کو ہاشم کیوں کہا گیا؟ احسن المقال کے صفحہ 16 کے مطابق ایک مرتبہ مکہ میں شدید قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ جناب ہاشم نے اپنے ذاتی مال سے شام اور فلسطین سے خشک روٹیاں منگوائیں، ایک ذبح کروائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے روٹیوں کو توڑ توڑ کر، جسے عربی میں حشم کہتے ہیں، شوربے میں بھگو کر سرید بنایا اور تمام مکے والوں کو پیٹ بھرا۔ اس عظیم سخاوت کی وجہ سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، امر الذی حشم السرید لقومہ، امر وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے روٹیوں کا سرید بنایا۔ جناب ہاشم نے قریش کی عالمی تجارت کی بنیاد رکھی، جسے قرآن مجید نے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف قرار دیا، یعنی سردیوں میں یمن کا تجارتی سفر اور گرمیوں میں شام کا سفر۔ جناب ہاشم کا انتقال تجارتی سفر کے دوران غزہ فلسطین میں ہوا اور آپ کا مزار اقدس آج بھی وہاں مرج خلائق ہے۔ ناظرین کرام، اب آئیے کتاب کے ان صفحات کی طرف جہاں جناب عبد المطلب علیہ السلام شیبۃ الحمد کا تذکرہ ہے۔ بنو جرعم کے مکہ سے نکلتے وقت زمزم کے کنویں میں سونے کے ہرن، تلواریں اور جبے پھینک کر اسے مٹی سے ڈھانپ دیا گیا، جس کی وجہ سے 100 سال سے زمزم کا نشان مٹ چکا تھا۔ ایک دن جناب عبد المطلب حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ انہیں غیب سے آواز آئی۔ صفحہ 19 اور 20 پر صراحت ہے کہ انہیں مسلسل 4 راتیں 4 مختلف ناموں سے خواب آئے۔ پہلی رات غیبی آواز آئی، برہ کو کھودو۔ دوسری رات آواز آئی، طیبہ کو کھودو۔ تیسری رات آواز آئی، المضمونہ کو کھودو۔ اور چوتھی رات صریح حکم ملا، زمزم کو کھودو۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ آواز آئی، وہ ایسا پانی ہے جو کبھی خشک نہیں ہوگا، وہ حجاج کرام کی پیاس بجھائے گا۔ اور ساتھ میں نشانیاں بتائی گئیں کہ جہاں سرخ چونچ والا کوا
चींटियों के बिल पर चूंच मार रहा होगा वो वहीं होगा। नाजरीन, यहाँ गौर से समाअत फरमाएं। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम की खुदाई शुरू की तो उस वक्त कुरैश के शदीद मुखालफत के बावजूद उनके साथ मददगार के तौर पर उनके अकलौते बेटे जनाब हारिस मौजूद थे। खुदाई के दौरान सोने के हिरन और तलवारें बरामद हुईं, जिस पर कुरैश ने झगड़ा शुरू कर दिया। उस वक्त तनाई और कुरैश के दबाव को देखकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ने काबा से चिपक कर नजर मन्नत मांगी थी कि ए परवरदिगार, अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाए जो मेरी हिफाजत करें तो मैं तेरी राह में एक बेटे को काबा के पास कुर्बान करूंगा। सफ़ा 21 ता 23 के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता फरमाए तो उन्होंने अपनी नज़र पूरी करने के लिए तमाम बेटों के नामों की कुरा अंदाजी की। कुरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के नाम निकला, जिनसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। कुरैश और अरब के सरदारों ने रुकावट डाली और कहा कि अगर तुम अपने बेटे को ज़िबा किया तो अरब में ये रवाज बन जाएगा। इसी वजह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाब्नुज़्ज़बीहैन का लक़ब करार पाते हैं। चुनाचे कहना के मशवरे पर जनाब अब्दुल्ला और ऊँटों के दरमियान पूरा अंदाजी शुरू की गई। 10 ऊँटों से शुरू करके जब 100 ऊँटों की तादाद 100 ऊँट तक पहुंची तो पूरा ऊँटों के नाम निकला। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इत्मीनान के साथ लिए मुसलसल 3 बार कुरा डाला। जब 3 दफा कुरा डाला तो तीनों बार 100 ऊँटों पर कुरा आया। चुनाचे 100 ऊँट ज़िबा करके जनाब अब्दुल्ला की जान बचाई गई। इसीलिए रसूल खुदा ने फ़ख्र से फरमाया अनब्नुज़्ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों यानी हज़रत इस्माईल और हज़रत अब्दुल्ला का बेटा हूँ। सफ़ा 22 और 23 पर शेख अब्बास कुम्मी रकम तराज हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद हज़रत की कफ़ालत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने की, जो मोमिन कुरैश हज़रत के सबसे बड़े नासिर व पासबान थे और जिनके ईमान पर तमाम उलमाए इमामिया का कतई इजमा है। नाजरीन कराम, ये थी किताब आसन मकाल के 12 था 23 की ईमानी और तारीख़ी तफसीली वीडियो। आप इस वीडियो को देखें और कम्युनिटी टैब में हमारा सवाल मौजूद है। पोल की सूरत में वोट भी कास्ट करें और कमेंट्स में भी अपना जवाब दें और मुकाबले में शरीक हो जाएं। हम सब को मार्फत रसालत माब उनके खानवादे की मार्फत अता फरमा और हमें सीरत नबवी पर चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी गुजारिश है कि हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के तमाम पेजेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए कीमती सरमाया है। शुक्रिया।